عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. معزز مہمانان کرام اور عالی مرتبہ رفقاء کرام، ایک وہ شفقت ہے جو والدین کو اولاد سے، استاد کو شاگرد سے اور بڑوں کو چھوٹوں سے ہوتی ہے، مگر یہ شفقت مشروط ہے اطاعت پر. اگر اولاد باغی بن جائے، اگر شاگرد گستاخ بن جائے، تو والدین اور اساتذہ کی شفقت بھی باقی نہیں رہتی. مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ وہ دشمن جا کا بھی چارہ گر ہے، وہ حریف پر بھی شفیق ہے، اور غالب آ کر بھی صلح و آشتی کا آرزومند ہے. جس کے انقلاب میں قہر و انتقام کا کوئی تصور نہیں، بلکہ عفو و درگزر کی خوب دل نواز ہے. میرے عزیز دوستو، بیروت کے ایک عیسائی صحافی نے پوری دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی کہ وہ اپنی اپنی پسند کے مضامین لکھ کر بھیجے. دنیا بھر سے مضامین آنا شروع ہو گئے. ہر صحافی نے اپنے فکری آئیڈیا اور شخصیت پر قلم اٹھایا. کسی نے سکندر کی فتوحات کو موضوع تحریر بنایا، تو کسی نے لقمان کی حکمت اور اس کی دانائی کو، کسی نے نوشیروان کے عدل پر تبع آزمائی کی، تو کسی نے ابو علی سینا پر، کسی نے ارسطو کے فلسفے پر، تو کسی نے رستم و سہراب جیسی شخصیت پر قلم اٹھایا. مگر ایک مسلم صحافی نے اسلام کے قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک حصہ جو کہ فتح مکہ سے متعلق تھا لکھ بھیجا. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے. مضامین جمع ہو گئے اور تمام مضامین کے مطالعے اور تجزیے کے بعد اس صحافی نے جو فیصلہ کیا، اس میں اس نے اعتراف کیا کہ پوری دنیا کے دانشور، مصلح، فلسفی اور سیاسی لیڈر اگر اپنے اندر کوئی خوبی رکھتے ہیں تو وہ محدود ہے، مگر ایک ایسا رہبر کہ جس کا پیغام آفاقی، جس کا انقلاب عالمگیر اور جس کی شخصیت پوری دنیا کے لیے موجب رحمت اور خیر و برکت ہو، وہ صرف اور صرف اسلام کے قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو اپنے اندر ایک ایسی جامعیت اور ہوا کی وسعت رکھتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ابتی دنیا تک ہر علاقے، ہر زبان اور ہر رنگ کے لوگوں کے لیے معیار نجات ہے. میرے عزیز دوستو، اگر آپ قدیم و جدید انقلابات کی تفصیلات کا مطالعہ کریں گے تو یہی کچھ سامنے آئے گا کہ مادہ پرست انقلابی جب فاتح بن کر مفتوحہ قوم کی بستیوں میں داخل ہوتا ہے تو انسانی آبادی خاک و خون میں تڑپنے لگتی ہے. ہنستے بستے شہروں کو کھنڈرات بنا دیا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے، ماؤں کی ممتا کو لوٹ لیا جاتا ہے، بہنوں کے سروں سے چادریں چھین جاتی ہے اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کو ہوا میں اچھال دیا جاتا ہے. مگر ایک انقلاب ایسا بھی گزرا جس کے انقلاب میں ہلاکت و بربادی نہیں بلکہ شفقت و رحمت تھی. سن ہجری 8 میں فاتح کی حیثیت سے شہر مکہ میں داخل ہونے والے اس انقلابی کو دیکھیے کہ جس نے غالب آ کر بھی صلح کرنا پسند کیا تھا. یہی وہ مکہ تھا جس کی باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، جن کی چیرہ دستیوں کے تسلسل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما لی تھی. مگر جب آج 10,000 جابازوں کی لشکر کی معیت میں فاتح کی حیثیت سے شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو کوئی عونت نہیں، کوئی تکبر نہیں، تواضع ہے، انکسار ہے. یہاں تک کہ سر مبارک فتح
تشکر میں اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فوجی مستی میں مست ہو کر قرآن کریم کی انقلابی آیت کریمہ مکہ کی خاموش در و دیوار پر فاتحہ میں نظر ڈال کر بلند آواز سے نشر کرتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس۔ حضرت سعد عسکری طرح کے فرماتے ہیں اليوم یوم الملحمہ، آج وہ ٹکراؤ اور تصادم ہوگا، اور دنیا کفر کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو جہل کے آدم اور رضاکاروں، اے دنیا کفر کے خوخار کرکسوں تیار ہو جاؤ، ماضی تمہارا تھا حال ہمارا ہے، کل گلے ہمارے تھے تلواریں تمہاری تھی، آج گردے میں تمہاری اور تلواریں ہماری۔ مگر قربان جائیے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا نہیں اے سعد اليوم یوم المرحمہ، آج وہ ٹکراؤ اور اليوم یوم المرحمہ، آج تو عفو درگزر کا دن ہے، ہم برباد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو انسانیت کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ماضی کے ان ہولناک مظالم کی یاد دہانی کرائی جو مشرکین مکہ نے فرزندان اسلام پر توڑے تھے، کہ انہی درندوں نے بلال کے سینے پر بھاری پتھروں کو رکھ کر در پایا تھا، انہی درندوں نے سمیہ کو دولت کیا تھا۔ یہ عمر رسیدہ سمیہ ہے جس کو دنیا کفر کے صفاق نمائندوں نے رسیوں سے جکڑ لیا تھا، اس مظلومہ کے دونوں پاؤں دو جانوروں سے باندھ کر پھر ان کو پوچھا گیا اب بتاؤ جان بچاؤ گی یا ایمان بچاؤ گی؟ جسم کمزور مگر ایمان سے مضبوط سمیہ کا دو جواب تھا فقدما انت قاضی، ایک جان بھی تو ہے، اے کاش اگر ایسی کئی جانیں میرے تصرف میں ہوتی ان تمام جانوں کو قربان کر دیتی، مگر آپ محمد عربی سے وفا ہوتی، دو ٹکڑے ہو جانا تو گوارا ہے، مگر زمین نیاز کے لیے دو آستان گوارا نہیں ہے۔ ستم کر تجھ سے امید کرم ہوتی جسے، ستم کر تجھ سے امید کرم ہوتی جسے ہوتی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ یہ منظر چشم فلک نے دیکھا اور تاریخ نے نوٹ کیا، دونوں جانوروں کو مختلف سمتوں میں توڑا دیا گیا، حضرت سمیہ دو لخت ہو گئی، مگر انہوں نے دو معبودوں اور دو مشکل کشاؤں کو تسلیم نہیں فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان کے مظالم دل خراش اور ناقابل فراموش ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی وہ سب کچھ یاد ہے کہ انہی مکہ والوں نے میرے خبیب کو انگاروں پر لٹا کر آزمایا تھا، انہی مکہ والوں نے بلال کو تڑ پایا تھا، عمار بن یاسر پر ستم ڈھائے تھے، یہی وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں میرے لیے کانٹے بچھائے گئے تھے، سنگ باری کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور سجدے کی حالت میں شقاوت کی انتہا کر دی گئی تھی۔ مگر ان تمام زخموں کو سہنے کے بعد میرا رد عمل بھی تو یاد ہے نہ تمہیں، کہ بیت اللہ میں آ کر دست بدعا ہوتا کہ اے الہ العالمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے زخموں کو دیکھ کر آپ کا غضب جوش میں آ جائے۔ ان زندگی کے سفر میں ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے اگر ان کی ہلاکت کی دعا بھی کر لوں تو اے میرے اللہ میرے اس دعا کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکار حضرت علی کو بلایا اور ان سے عرض کیا کہ پیارے علی جاؤ شہر مکہ میں جاؤ اور مکہ والوں سے کہہ دو کہ آج میں تمہارے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف اپنے برادران کنعانی کے لیے رکھتے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تم کو ماضی کے مظالم پر بھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ جاؤ مکہ کی ماں سے جا کر کہہ دو کہ تمہاری ممتاؤں کو لوٹا نہیں جائے گا، ہم بچوں کو یتیم بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یتیموں کے والد بننے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ مکہ کی بہنوں سے جا کر کہہ دو کہ تمہاری آبرو کی حفاظت کی جائے گی، مکہ کی بیٹیوں سے جا کر کہہ دو کہ محمد تمہارے سروں سے دوپٹوں کو اتارنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ دشمن سے بھی حضرت نے بدلہ نہ لیا کبھی بھی، دشمن سے بھی حضرت نے بدلہ نہ لیا کبھی بھی، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔
معزز سامعین کرام، اگر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا کھلے ذہن سے مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ہر پہلو کو سنوارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر حصہ نسل انسانی کے لیے نقش حیات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔